اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس نے وہ سب کچھ کیا جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر اس پر وہ شرمندہ بھی ہوتی رہیں۔ پشتو فلموں میں ولگر گانے فلم بند کروانے، اسٹیج پر فحش ڈانس اور مکالمے ادا کرنے تک چکوری اپنے بچوں کی کفالت کے لیے آخری حد تک گئیں۔ آخری وقتوں میں وہ چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھیں۔ پاکستانی فلموں کی مشہور اداکارہ چکوری بیگم 1947 کو گجرات میں پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل نام خاور سلطانہ تھا۔ ان کی ماں سریا ایک مشہور رقاصہ تھیں۔ رقص کی تربیت بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنی والدہ سے حاصل کر لی۔ چکوری نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کراچی میں سندھی فلموں سے کیا۔ 1968 میں ان کی پہلی سندھی فلم شہرو فیروز ریلیز ہوئی۔ اگلے سال 1969 میں چنڈوکی میں وہ جلوہ گر ہوئیں۔ یہ زمانہ اردو اور پنجابی فلموں کا زمانہ تھا۔ پشتو فلمیں ابھی بننا شروع نہیں ہوئی تھی، چند سندھی فلمیں مارکیٹ میں تھیں۔ 1970 میں چکوری ایک اور سندھی فلم میں نظر آئیں۔ اس دوران سندھی فلموں کے ہیرو مشتاق چنگیزی اور چکوری کے عشق کے چرچے بھی عام ہوئے۔ بات شادی تک جا پہنچی تو چکوری کی ماں نے سخت مخالفت کی کہ ابھی تو تمہارا فلمی کیریئر شروع ہی ہوا ہے، لہٰذا یہ رسک مت لو۔ مگر چکوری نے اپنی ماں کی نہ سنی اور عدالت جا کر مشتاق چنگیزی سے نکاح کر لیا۔ شادی کے بعد چنگیزی اور چکوری لاہور آ گئے۔ چونکہ سندھی فلمیں صرف سندھ تک محدود تھیں، لاہور سرکٹ کی پنجابی فلموں پر ان دنوں بھٹی پکچرز کی اجارہ داری قائم تھی۔ لاہور آ کر مشتاق چنگیزی کو تو کسی نے نہ پوچھا، مگر چکوری کی جسمانی ساخت اور اداکاری کو دیکھ کر انہیں کچھ فلموں میں کاسٹ کر لیا گیا۔ 1977 میں فلم جاسوس سے چکوری کو بریک تھرو لگا۔ یہ فلم تو فلاپ ہو گئی، مگر اس فلم کے ذریعے چکوری اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہو گئیں۔ 1977 میں ہی پنجابی فلم کون شریف کون بدماش کی زبردست کامیابی نے چکوری کو مصروف اداکارہ بنا دیا۔ اب یہیں سے مشتاق چنگیزی اور چکوری کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے۔ مشتاق چنگیزی کو اب لاہور میں کام بھی نہیں مل رہا تھا، مگر چکوری صف اول کی اداکارہ بننے کی کوششوں میں مصروف تھیں اور کسی مضبوط سہارے کی تلاش میں بھی۔ اس کے لیے پہلے پہل چکوری نے سلطان راہی صاحب کو اپنی زلفوں کا اسیر کیا، مگر سلطان راہی صاحب ہمیشہ سے اپنے ہی خول میں رہنے والے آدمی تھے۔ وہ بڑے مختلف قسم کے انسان تھے، وہ چکوری کے زیادہ قریب نہ ہوئے۔ البتہ سلطان راہی کی سفارش پر انہیں چند پنجابی فلموں میں کام ضرور مل گیا۔ اس کے بعد چکوری نے عنایت حسین بھٹی کے چھوٹے بھائی کیفی بھٹی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ اس دوران مشتاق چنگیزی اور چکوری میں علیحدگی ہو گئی۔ چکوری اب مستقل لاہور میں رہنے لگی تھیں، وہ مسلسل پنجابی فلموں میں کاسٹ ہونے لگی تھیں۔ 1979 کی شہرہ آفاق فلم مولا جٹ نے چکوری کو شہرت کے 7ویں آسمان سے لگا دیا۔ اس فلم میں ان کے ہیرو کیفی بھٹی تھے۔ اس فلم کے بعد یہ فلمی جوڑی اصل زندگی میں بھی جوڑی بن کر ابھری۔ کیفی بھٹی نے اقبال ٹاؤن میں چکوری کو کوٹھی لے کر دے دی، دونوں وہیں رہنے لگے۔ اس دوران فلموں کے سلطانی دور نے کیفی بھٹی کی مقبولیت کو شدید دھچکا لگایا۔ ان کی فلمیں ناکام ہونے لگیں تو مالی طور پر کیفی بھٹی بہت کمزور ہو گئے۔ اس مالی کمزوری نے کیفی اور چکوری کے تعلقات خراب کر دیے۔ کیفی بھٹی اب اپنی پہلی بیوی غزالہ کے پاس جا کر رہنے لگے تو چکوری اپنے بچوں کو لے کر کراچی شفٹ ہو گئیں۔ تب کیفی نے چکوری کو طلاق دے دی۔ کروڑوں روپے میں کھیلنے والی چکوری آخری وقت تنگ دستی اور قسم پرسی کا شکار ہوئی۔ پھر بچوں کی کفالت کے لیے اس نے وہ سب کچھ کیا جس پر وہ آخری وقت تک شرمندہ ہوتی رہیں۔ پشتو فلموں میں ولگر گانے فلم بند کروانے کے بعد اسٹیج پر فحش مکالمے اور ڈانس کرنے تک اس نے بچوں کو پالنے کے لیے اپنا آپ قربان کر دیا۔ آخری وقت میں وہ کرائے کے مکان میں رہتی تھیں اور ڈپریشن، شوگر، جگر اور کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئیں۔ آخر کار وہ نومبر 2010 کو گمنامی کی موت مر گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 58 برس تھی۔